پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. اگلا سوال شامل کرنے سے پہلے یہ کچھ لوگ ہیں، اس میں متی الرحمان ہے اسلام آباد سے اور بشرا ہیں امریکہ سے. ان کی اکثر جب بھی ہمارا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ان کی کال آتی ہے. ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں تو ان کے لیے دونوں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ مدد کرے ان کے لیے آسانیاں. آمین. حضرت جی ایک اور سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ معراج النبی کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رب العزت سے بالمشافہ ہوئی یا دور سے ہوئی؟ اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہما وقت ہر آن ہر جگہ موجود، کوئی شک نہیں. ملاقات کے لیے معراج شرط نہیں ہے. صحیح. اللہ سے ہر بندہ مومن ملاقات کرتا ہے جب وہ دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کر رہا ہو. اللہ اکبر. جب وہ نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اسے ڈسٹرب نہ کرو، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے. یوناجی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہا ہے. اب نماز ایک عام آدمی پڑھ رہا ہے، ملاقات اور طرح کی. ایک عالم پڑھ رہا ہے، وہ جو کچھ جانتا ہے اس کے علم کے مطابق. ایک ولی اللہ پڑھ رہا ہے، اس کی ملاقات اپنی طرح کی ہے. اور نبی اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے تو نبی کی شان کے مطابق. بے شک بے شک. معراج شریف کے واقعہ میں جو بحث کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کا دیدار کیا حضور نے یا نہیں. ٹھیک ہے. جو بحث کی جاتی ہے علماء میں، جو بحث ہے وہ یہ. کچھ علماء تو اس بات کے قائل ہیں کہ اس زندگی میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں. ٹھیک ہے. بات جو اللہ کی حضور سے ہوئی وہ ساری حدیث میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی ہے. اور جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرایا گیا، آسمانوں کا، عرش اللہ کا، سارا بیت المعمور کا، وہ سب اس کے سب قائل ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں بحث یہاں ہوتی. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں نہیں ہوا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ارنی انظر الیک رب، اللہ مجھے اپنی ذات دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ. ٹھیک ہے. ورنہ قیامت میں تو حدیث بھری پڑی ہیں کہ ہر مومن اللہ کا دیدار کرے گا، میدان حشر میں بھی، جنت میں بھی اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا. تو وہاں دیکھ، لیکن وہاں نظر آخرت کی ہوگی. صحیح. نگاہ وہاں کی ہو. بالکل ٹھیک. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے تمہارے سارے پردے دنیا میں جو تھے ہٹا دیے اور تمہاری نگاہ کو فولادی کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو برزخ میں جا کے یہ ہو جاتی ہے. اب جو قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا اس لیے کہ یہ اس عالم میں نہیں تھا. صحیح. بالکل. حضور وجود عالی سمیت عرش معلیٰ تک یا جہاں تک رب نے چاہ لے گئے، اس عالم میں جس ہستی کا وجود باوجود عرش عظیم پر اس دنیاوی زندگی میں جا سکتا ہے، وہاں دیکھنا کیا مال ہے بھائی. سبحان اللہ. یہ بات تو وہاں کی ہے، یہاں جو منع کرتے ہیں وہ یہاں کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات وہاں کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ صورتحال ہے. کتنی خوبصورتی سے ماشاءاللہ اس کی وضاحت ہوئی اور کمال ہے. اور اصل میں لوگ ایک چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں. کمال ہے ماشاءاللہ سے. واہ. میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے کوئی اور سوال کرنے کی اس حوالے سے گنجائش باقی نہیں رہی. اتنی تفصیل سے آپ کو اس کا جواب مل گیا. حضرت جی رب نواز خان ہے مردان سے، یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر پھر بھی مجھ سے کوئی خوش نہیں ہوتا. رہنمائی فرمائیے کیا کروں. بڑا سادہ سا جواب ہے.
آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھلائی نہ کیا کریں، اللہ اکبر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ خوش نہیں سبحان ہوتے، اللہ، نہ لوگ راضی ہوتے ہیں، نہ لوگوں سے بدلہ چاہا جائے۔ کیا بات ہے، جس سے نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے اللہ لیے اکبر، کریں، اللہ راضی ہوگا، اللہ آپ پر آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی مشکلات دور کرے گا، آپ کو نیکی کی توفیق دے گا اور بہت انعام دے گا۔ آپ کی نیکی چھوٹی ہوگی، اس کے انعامات ہزاروں گنا بڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں سے امید رکھیں گے تو آپ کی نیکی بھی ضائع، وہ نیکی نہیں ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، نیکی وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی آپ لوگوں سے توقع نہ رکھیں تو آپ بے فکر رہیں گے۔ یہ اصل میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے نا تو اپنی توقعات کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ لوگوں سے ہوتی ہیں اور لوگ ہی توڑ دیتے ہیں۔ تو پھر وہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ جی میں تو اچھا کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی اچھا لوگوں نہیں کے شاباش کے لیے اچھا کرنا اچھا ہے ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں، وہ بالکل نیکی صحیح۔ نیکی نہیں ہے جو غیر اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے۔ اور حضرت جی میں بار بار یہ ان پروگرامز کے اندر بھی مجھ سے رہا نہیں جاتا آپ کی یہ جو بات کہ اگر اسی بات پہ عمل کر لیا جائے تو کتنے مسائل ہمارے آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اس کی خوشنودی کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ساتھی ذاکر تھے اور وہ منسٹر تھے غالباً جنگلات کے سرحد میں، اس وقت سرحد ہوتا تھا، اب تو کچھ خیبر پختونخوا وغیرہ، اس وقت سرحد ہوتا۔ وہ بڑا وقت نکال کر میرے پاس آئے اور رات لے کر آئے، نائٹ سٹے کے لیے آئے کہ رش ہوتا ہے تو بھئی رات کو بات کروں گا فارغ ہو کر۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی فرمائیں کیا تکلیف؟ گننے شروع ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، آپ دکھ نہ گنیں، آپ ایسا کریں کہ آپ آج چلے جائیں، اچھا، گھر جا کر آپ ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کے ذاتی مسائل کیا ہیں، صحیح، جو آپ نے لوگوں کے گھیر رکھے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں چیف منسٹر نے یہ، فلاں نے، وہ سارے چھوڑ دیں۔ جو براہ راست آپ کی ذات سے متعلق ہیں وہ مسائل لسٹ میں پھر میرے پاس آ جائیں، ان کا اقوال نکالیں۔ ٹھیک ہے، وہ پھر آئے، وہ کہنے لگے جی میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں نے تو کچھ رشتہ داروں کے، کچھ دوستوں کے، کچھ سرکار کے، کوئی حکومت کے، کچھ چیف منسٹر کے خود پہ سوار کر کے میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرا تو مسئلہ ہی تو نہیں میں نے کہا پھر اللہ اللہ کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ اکبر۔ اور لیٹ دا پیپل فیس دیئر پرابلمس۔ اچھا، لوگوں کو ان کے اپنے مسائل سے نبٹنے دو، تم لوگوں کے مسائل سے نبٹنا چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں جی زندگی آسان ہوگی، اور میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تنخواہ بڑی اچھی ملتی ہے، بنگلہ سرکاری ہے، گاڑی سرکاری ہے، بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، صحت ٹھیک ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم اگر لوگوں کے مسائل خود پہ سوار نہ کریں تو ہمارے اپنے کوئی مسائل نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم ہر ایک قدم جو اٹھاتے ہیں وہ اس کی خوشنودی کے لیے اٹھائیں تو پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو جو ہیں وہ اس کے ہیں، وہ جانے اور اس کے مسئلہ۔ اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جی، ایسے ایسے کام از خود ہو جاتے ہیں جن کے لیے برسوں محنت کریں تو نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ جب آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ حضرت جی ایک اور، انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، نام معلوم ہے۔ ناظرین اگر آپ کوئی بھی سوال بھیجیں تو کم از کم اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھا کیجئے۔ سوال سے ہے کوئی نہیں، پھر بھی وہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی سے میل ملاقات رکھنے کو جی نہیں چاہتا، اور اگر کوئی دوست بن بھی جائے تو بہت جلد اس سے دل اکتا جاتا ہے، بدظن ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ منور میاں، تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو آپ خود منتخب کرتے ہیں کہ یہ میں نے اس بندے سے ایسا تعلق بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ نے معین کر دی ہیں بحیثیت انسان یا پھر بحیثیت مسلمان، بالکل یہ دو قسمیں۔ کوئی کافر بھی ہے تو اس کے آپ پر حقوق بحیثیت انسان ہے، صحیح، مسلمان ہے تو اس کا تعلق آپ سے بحیثیت مسلمان ہے۔ بالکل ٹھیک۔
جو اللہ نے کر دیے ہیں ان پر عمل کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح، کوئی تکلیف نہیں۔ جو آپ خود بناتے ہیں اس کے نتائج کیا آپ خود ذمہ دار ہیں بھائی، اس کا ہم کیا اس کا ہم کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کا کوئی کیا کرے گا، مولوی کیا کرے گا، پیر صاحب کیا کریں گے، سکالر کیا کریں گے، کوئی کیا کرے گا اس کا، آپ نے خود بنایا، آپ بھگتیں۔ تو اگر اس پہ رہیں کہ جو تعلقات اللہ نے مقرر کیے ہیں اور جو نسبتیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو قائم رکھوں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ اپنی بات سے نہیں مکرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ تعلقات کی ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم منتخب کر لیں، اور میری رائے میں اچھی قسم وہ ہے جو اللہ نے معین کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی پھر وہی ہوا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، سوالات ابھی بھی بہت سارے باقی پڑے ہوئے ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495501، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ہمارا موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال SMS کریں یا میل کریں، اس پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔